والسلام علی رسول اللہ اما بعد 107 نمبر آیت سورہ کہف کے آخری رکوع میں ہی ہے۔ بد نصیب لوگوں کا تذکرہ سنا جن کے اعمال گھاٹے میں، جن کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، جن کے اعمال کراس پھیر دیا جائے گا۔ تو اب خوش قسمت لوگ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، آخرت کے دن پہ، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل بھی کیے۔ صرف زبانی شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں، نیک عمل کرنے والا، فرائض پہ عمل کیا، نیک عمل کیا ہے، صدقہ کیا، اذکار کیے، یعنی کہ ہر بندہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نیک عمل جنہوں نے کیا، نیک عمل جو سنت کے مطابق، یہ نہیں کہ ڈھول بجانا شروع کر دیا، دھمال ڈالنے شروع کر دی، لوگ اس کو بھی نیک عمل سمجھ رہے ہیں، کوئی چمٹا بجا رہا ہے۔ تو نیک عمل جو سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کا پڑاؤ جنت الفردوس ہوگا، ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس۔ فردوس کا لفظ تقریباً تمام زبانوں میں یعنی کہ موجود ہے۔ سنسکرت میں پردیسا کہتے ہیں جو ہندوؤں کی زبان، اسی طرح قدیم کلدانی زبان میں پردیسا نام ہے اس کا، اسی طرح یونانی زبان میں پراؤدیسس اور لاطینی میں پیراڈائز، آج بھی جنت کو پیراڈائز بس کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں فردوس اس جنت کو کہا جاتا ہے جس میں باغ ہی باغ ہیں اور ارد گرد حصار ہے، وسیع قیام گاہ بھی اس میں ہے، یعنی کہ باغ کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے، اور یہ اعلیٰ ترین اس میں پھل ہیں، خصوصاً انگور، تو ایسی جگہ کو فردوس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں، فردوس، جنت الفردوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو۔ اوسط الجنہ، بہترین جگہ ہے یہ جنت کی، وَأَعْلَى الجنہ، اور بلند ترین جنت جو ہے اس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرحمن، اور رحمان کا عرش اس کے اوپر ہے، جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور جنت کی نہریں ادھر سے ہی پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو جنت الفردوس مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ نہیں چاہیں گے یہاں سے ادھر ادھر جانے کی خواہش نہیں کریں گے۔ دنیا ایسی ہے کہ بندہ بڑی سے بڑی اعلیٰ جگہ پہ بھی ہو نا، اس کی خواہش ہوتی ہے یار بس، اکتا جاتا ہے، گوشت بھی روز کھا رہا ہو نا تنگ پڑ جائے گا، ہر لذیذ سے لذیذ کام بھی اگر اس کی روٹین بن گئی ہے تو وہ کہتا نہیں یار کوئی دال پکاؤ، دال لاؤ، ہاں۔ تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں بندہ لا یبغون عنہا حولا، جہاں سے وہ ادھر ادھر جانے کی خواہش نہیں کریں گے۔ کیوں کہ ہر اکتاتا بندہ تب ہے جب روز ایک ہی لذت ہو، ایک ہی چیز ہو، وہاں ہر روز ایک نئی آن اور شان کے ساتھ اللہ کی نعمتیں اس کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں بازار لگے گا، لوگ باہر جائیں گے، واپس میں اپنے گھروں میں جائیں گے، ان کی عورتیں کہیں گی اللہ کی قسم آپ سے پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے، اور وہ اپنی عورتوں کو کہیں گے کہ ہم جب تمہیں چھوڑ کے گئے تھے اس سے زیادہ یعنی کہ خوبصورتی تم میں آ گئی۔ تو جب ایک نئی لذت اور نیا ٹیسٹ اس میں آ جائے تو پھر بندہ اکتائے گا نہیں، اور جب اتنی اعلیٰ نعمتیں ہیں کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ادھر ادھر جانے کی، بدلنے کی نیت تو وہ کرے جو سمجھے کہ یار اس سے اعلیٰ چیز ادھر بھی ہے، چاہو یار ادھر نہیں تو ادھر سے یہ چیز لے کے آؤ۔ اس کے بعد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کا ایک فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کے اندر فرمایا عادت لعبادی، اللہ کہتے ہیں میں نے تیار کی ہے اپنے بندوں کے لیے صالحین جو نیک ہیں، ایسی جنت مالا عین رات، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کسی سے سنا ہے۔
ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں خیال تک بھی آیا ایسی نعمتوں کا۔ ٹھیک ہے بہت بیان ہوا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، ہم کتنا بھی تصور کر لیں جنت کی نعمتوں کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی دل کے اندر جب وہ ان نعمتوں کو دیکھے گا تو خیال تک بھی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر میرے رب کے کلمات کے لیے یہ سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات مکمل ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اس کی مثل اور آ جائے روشنائی۔ سورہ لقمان میں بھی ہے، ایک سمندر نہیں 7 سمندر ان کو بطور سیاہی روشنائی استعمال کی جائے، اور جتنے درخت ہیں سب کی کلمے بن جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی سمندروں کی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ کی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے، اور مخلوق سمندر کیا مخلوق ہے، مخلوق ختم ہو جانے والی ہے، اللہ کی صفت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اور پھر اتنی بڑی کائنات ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ صرف دنیا کی جو موجودات ہے نا، بندہ اس کو لکھنا چاہے تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے۔ کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی مخلوق ہے، کتنی قسمیں ہیں، سانپ کتنی قسم کے، کبوتر کتنی قسم کے، طوطے کتنی قسم کے، مچھلیاں کتنی قسم کی ہیں، گھوڑوں کی کتنی قسمیں، بندروں کی کتنی قسمیں، یعنی جو صرف اس زمین پہ ہیں، ہم اس مخلوق کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے کلمات تو بہت زیادہ، اللہ کی کائنات تو بڑی وسعت والی اور گہرائی والی۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ توحید کے ضمن میں کہ بندو، جن کو تم کرنے والا سمجھتے ہو، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ تو مدد کرنا اور بگڑی بنانا اور دستگیری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو تو زمین کے اندر جو مخلوق ہے اللہ کی، اس کا ہی نہیں علم۔ آپ ایک اینٹ اٹھاتے ہیں کتنے چونٹیاں نکل جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کی توحید کی عظمت کو سمجھیے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ فرمایا قل میرے نبی کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، صرف میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری مثل، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، یعنی کہ جس طرح باقی انسان ہیں، اس کی بیویاں، بچے اور خاندان، اسی طرح میں بھی ایک قریش کے خاندان میں سے ہوں۔ مشرکین مکہ اور ہر دور کے کافرانہ اعتراض کرتے کہ تم اچھے رسول ہو، تمہاری تو بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، دیکھو تم کھاتے پیتے بھی ہو، بازاروں میں بھی جاتے ہو۔ بھئی انسان ہونے کے ناطے جو انسانوں کو حاجتیں ہیں وہ ساری مجھے بھی ہیں۔ یہ بھی ایک یعنی کہ المیہ ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک انسان، ایک بشر رسول کس طرح ہو سکتا ہے، ایک انسان رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا، رسول کے لیے تو اتنا اونچا معیار رکھ دیا کہ یہ انسان نہ ہو، اور جس کی عبادت کر لیں گدھے کی، بندر کی، چوہوں کی، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی، رب کا کوئی معیار نہیں رکھا۔ یعنی کہ رب بنانے کے لیے انہوں نے بتوں کی بات کی، اور رسول کے لیے اتنا سٹینڈرڈ اونچا کر دیا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے تو میں فرشتہ رسول بناتا۔ انسان ہے تو انسانوں کے لیے رول ماڈل انسان ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں رسول، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، تمہاری طرح، جنس کے لحاظ سے میں تمہاری طرح ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کے ساتھ رتبہ بہت بلند ہو گیا۔ بادت خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ انما الہکم الہ واحد، صرف تمہارا معبود ایک ہی ہے، میں معبود نہیں ہوں، میں بشر ہوں۔ تمہارا معبود عبادت کے لائق سجدہ جس کو کرنا وہ ایک ہی ہے،
جس سے دعا مانگنی وہ ایک ہی ہے، جس کے نام کی نظر نیاز دینی ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، امید میں خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی اللہ ناراض ہو گیا، تو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اسے پھر کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ لمبی تان کے سو نہ جائے، تاش اور کمپیوٹر پہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل، بار بار بات ہو رہی ہے، وہی عمل ہے جو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سجدہ کیا ہے تو اس میں دکھاوا نہ آئے، شرک ہو جائے گا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو جو رب کے لیے کیا غیر کے نہ کیے، سجدہ اللہ کو کیا ہے تو پھر کسی اور جگہ گردن نہ جھکے۔ قربانی اللہ کے لیے دی ہے تو نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہو، تو اس کی عبادت تب قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔